سر مجھے اب ذرا یہ بتائیے، نون لیگ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا لیکن وہ میاں صاحب کو لینے نہیں گئے. جی سر، پھر ایسی خبریں آئیں کہ مری میں ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ میاں صاحب سے، لیکن بات بن نہیں پائی. سر کیا چاہ رہے ہیں خاقان عباسی سے؟ مجھے نہیں پتا شاہد خاقان عباسی کا کیا تھنکنگ ہے. ظاہر سی بات ہے وہ پی ایم ایل این کے اسٹالورٹ رہ چکے ہیں اور he has carried himself very well. اب ان کا کیا تھنکنگ ہے آگے، وہ اظہار کچھ نہ کچھ تو کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن لڑنا اس طرح سے فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک دوسری چیزوں کو ایڈریس پہلے کرنا ضروری ہے. ان کی اپنی تھنکنگ ہے، ان کا اپنا پوائنٹ ہے. ان کی میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، لندن میں بھی ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا یہ جو آپ مری کی ملاقات کی بات کر رہے ہیں، آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹ از بیسٹ کہ وہ خود اس کا جواب دیں بیٹھ کے، بجائے کہ میں اسپیکولیشن کروں یہاں بیٹھ کے. سر اور چودھری نثار اور مفتاح اسماعیل، ان سے ملاقاتوں کا کوئی امکان ہے میاں صاحب کی ملاقاتیں؟ چودھری نثار اور مفتاح اسماعیل بالکل دو ڈفرینٹ کیسز ہیں. چودھری نثار تو 4-5 سال سے روٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دفعہ میں نے ان کو اسکرین پر دیکھا تھا، میرا خیال ہے سلیم صافی کے ساتھ، ایک وہ بھی نان پولیٹیکل سا انٹرویو تھا. آئی ڈونٹ نو واٹ ہز پلانز آر، وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں. لیکن مفتاح اسماعیل تو ظاہر ہے افیکٹو بھی رہے ہیں، ابھی ٹی وی پر بھی آتے ہیں، دوسرے پلیٹ فارمز پر بھی آتے ہیں. جو ری امیجننگ پاکستان کا فورم ان کی ہی تھنکنگ تھی، اور اس میں جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے لیے پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اچھی باتیں پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے کرنی چاہیے. آپ کے جو اگر کنسرنز ہیں، ایشوز ہیں، تو وہ پی ایم ایل این میں انٹرنل جو فورم ہے اس میں آ کے ایڈریس کرنا چاہیے. تو ہماری تو ظاہر سی بات ہے یہی ہوگا کہ ڈفرینسز نہ ہوں اور سب پی ایم ایل این. زبیر صاحب، میاں صاحب بلائیں گے ان کو ملنے کے لیے؟ بٹ اگین چوائس ان کی اپنی ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کیا تھنکنگ ہے. دیکھیں یہ بھی میاں صاحب کی بہت بڑی وہ ہے کہ تھنکنگ ہے کہ اتنا اوپنلی کرٹیسزم پولیٹیکل پارٹیز ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں. آپ نے دیکھا تھا مصطفیٰ کھوکر جو تھے، انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا تھا، تو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ سینٹ کی سیٹ چھوڑ دیں. جی تو بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان کو بلائیں گے نہیں بلائیں گے، ان کی اپنی جو بھی تھنکنگ ہے. ٹھیک سر، یہ ذرا محمد علی درانی صاحب کے حوالے سے یہ بڑے ایکٹیو ہیں سیاست میں. پہلے وہ صدر مملکت سے ملتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے ملتے ہیں، اب ان کی دوسری طرف کی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کو ان ملاقاتوں کا کوئی ثمر نظر آ رہا ہے؟ کرن، جو پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے نا، یہ کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. یہ اس پارٹی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے جو حکومت بنائے گا، یا اس پارٹی کے لیے جو حکومت میں نہیں آئے گا. اور پاکستان کے عوام اس کا ڈائریکٹ سفر کرتے ہیں. پولیٹیکل پولرائزیشن کم کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. یہ کوئی ہم پولیٹیکل رائیولز ہیں، اینیمیز نہیں ہیں کہ جی ہم اینیمی سٹیٹس دیتے ہیں اپنے پولیٹیکل رائیول کو اور پھر اس کو پچھاڑنے کی کوشش کریں کہ جی اس کو کسی ایسے طریقے سے باہر رکھیں الیکٹورل پروسیس کے، یا الیکٹورل پروسیس میں اگر آ بھی جائیں تو اتنے کمزور ہو کے آئیں کہ مقابلہ نہ کر سکے. سو اینی ون جو اس قسم کی ایفرٹ کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پریشر جو ایکسٹریم پولرائزیشن ہے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو سیاسی میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کی دور حکومت میں زبیر صاحب آپ کا بڑا ایکٹیو رول تھا. اس وقت آپ بڑی ملاقاتیں کیا کرتے تھے جس وقت پی ٹی آئی کا دور تھا. آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کو بھی اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور یہ پولرائزیشن کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ اب آئندہ انتخابات میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نظر آ رہا ہے؟ سر دیکھیں، میرا ویو پوائنٹ کرن بڑا سمپل ہے، اور وہ صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے ہے. اور جو آپ کا بھی ویو ہے کہ پاکستان میں ایک قانون ہے، آئین ہے، اور اس کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی بھی قانون توڑتا ہے، اور اس کی جو سزا کے طور پر اگر کسی کو پولیٹیکل پروسیس سے باہر کیا جاتا ہے ویلڈ ریزن کی وجہ سے، اس کو انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے سب کو دیکھنا چاہیے، اور اس کو رائٹ آف اپیل بھی ہونا چاہیے، وہ سارا کچھ ہونا چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہے یا کوئی اور ہے. اگر وہ اس سے پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہوتے ہیں تو وہ ہر اتنی بڑی جماعت کے تمام لوگوں کو تو نہیں آپ پنش کر سکتے نا. یہ تو میرا خیال ہے یہ تو پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہوگا.
یہ ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی دیکھا ہے. پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے مناسب طریقہ یہی ہے کہ قانون کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں. May 9th ایٹ دا سیم ٹائم May 9th ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. وہ چھوٹا ایونٹ نہیں تھا, وہ بہت بڑا ایونٹ تھا. اگر آپ اس کو اس انداز سے نہیں لیں گے کہ چلو مٹی پاؤ اور آگے چلو, تو میرا خیال ہے کل کو پھر اور اللہ نہ کرے May 9th ہوگا. پیپلز پارٹی آپ سے بڑی خفا ہے سر. نواز شریف کو مجرم قرار دے رہے ہیں, مینار پاکستان پر پاور شو کو رسم تاج پوشی کہہ رہے ہیں, بلکہ یہاں تک اشارتاً کہا جا رہا ہے کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ الیکٹڈ نہیں ہوں گے, سلیکٹڈ ہوں گے. اور یہ سلیکٹڈ کی ٹرم بلاول صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے نکالی تھی. پیپلز پارٹی اس کو قبول نہیں کرے گی اگر اب یہ ایک اور سلیکٹڈ ان کی نظر میں اگر ہوتا ہے تو. خیر وہ بس کر دیں سلیکٹڈ کہنا, مطلب وہ جہاں جس کا حق بنتا تھا سلیکٹڈ کہنے کا, انہوں نے صحیح کیا تھا. بلاول بھٹو نے پہلے اسمبلی میں تقریب پر سلیکٹڈ کہا تھا عمران خان کو, اور اس کی پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا. ابھی میاں نواز شریف کو صرف اس لیے کہ مینار پاکستان میں بڑا جلسہ ہو گیا ہے اور بہت بڑا جلسہ ہو گیا, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی اسی طرح کا جلسہ کر لیں, ہم آپ کو سلیکٹڈ نہیں کہیں گے. یہ اگر کوئی, میں کرن بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں, اخبارات میں بھی میں نے پڑھا ہے یا ٹی وی پر بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح سے لوگ لائے گئے تھے, کیونکہ اس چیز سے تو نہیں ڈینائی کر سکتے کہ کتنے لوگ تھے وہاں, ماشاءاللہ بہت لوگ تھے. اور میں خود سندھ سے لیڈ کر کے گیا تھا. اب آپ خود بتائیں کہ ہم نے کب ایسے ہوا تھا کہ ٹرینیں بھر کے کراچی سے اور سارے سندھ کے شہروں سے, چھوٹے بڑے شہروں سے لوگ, میں نے اتنا جوش و خروش, یہ میں اپنی 11 سال مجھے ہو چکے ہیں پی ایم ایل این میں سیاست میں نے اتنا جوش و خروش کبھی نہیں دیکھا تھا. اور آپ کے اگر آپ رپورٹر سے بھی پوچھ لیں کراچی میں یا سندھ کے, کہ ہماری جو یہاں ٹرین پر لڑائیاں ہو رہی تھی اور لوگ پٹری کے سامنے لیٹ گئے تھے, وہ اس لیے لیٹ گئے تھے کہ جگہ نہیں تھی ٹرین میں, اور اس سے زیادہ جتنے جا سکتے تھے وہ اس سے ڈبل ہو چکے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کتنے جا سکتے ہیں. سو وہ جوش و خروش صاحب, پیپلز پارٹی کو اس چیز پر ناراض ہونا تو مجھے سمجھ سے باہر ہے سر. لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی پر نا تقریباً جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں, اکا دکا جماعتوں کو چھوڑ کے باقی تمام سیاسی جماعتوں نے خیر مقدم کیا میاں صاحب کا. بی اے پی نے استقبال کیا, بندے تک بھیج دیے, ان کے سینٹر بابر نے الیکشن سے پہلے ہی ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا. اور سر یہ وہی بلوچستان عوامی پارٹی ہے جس کے بارے میں مریم صاحبہ کہتی تھی کہ یہ پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں. پھر آج جو وہ آپ کی جھولی میں ہے, اب آپ کیا کہتے ہیں, اب کس سے پوچھ کر آ رہے ہیں؟ سیاست ایک جگہ پھنس کے نہیں رہ جاتی. کہ مریم نواز نے جب کہا تھا, ایک بیک گراؤنڈ تھا, وہ 2021 میرا خیال ہے, if I'm not wrong, 2021 مارچ کی بات ہے, جب سینٹ چیئرمین کے الیکشن کا وقت تھا, اور پھر لیڈر آف دی اپوزیشن جب یوسف رضا گیلانی بننا چاہتے تھے, تو اس وقت ہمارا پیپلز پارٹی کا ظاہر اتفاق نہیں تھا. ہمارا ظاہر سی بات ہے جب وہ اس سے پہلے بھی 2020 میں یا 2019 زبیر صاحب اس کو ایسے سمجھوں کہ پہلے وہ باپ سے پوچھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے, اب وہ بڑے ہو گئے. ہاں یہ بھی آپ بڑا اچھا آپ نے خود بتا دیا, بڑا اچھا آپ نے, مطلب میچیورٹی بھی تو آتی ہے نا, میچورٹی آ گئی ہے ان میں. سر ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ اس وقت جو دو ٹاپکس ہی ہیں پاکستان میں ہاٹ ہیں, ایک میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور پھر اس کے بعد جس طرح سے قدم قدم پر ان کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف سے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا حشر رہا ہے. سر آپ اس پہ اگر کامنٹ کرنا چاہیں. شکر ہے آپ نے کرکٹ پر بات کی ہے, کیونکہ پاکستان کے عوام کا جو سب سے وہ کرکٹ ہے, اور ہمارے چینلز وغیرہ کور تو کرتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں کور کرتے, مطلب ٹاک شو پہ جس طرح. دس از اے سیریس تھنگ, بیکاز لوگ خوش و خرم ہوں, عوام سیٹسفائیڈ ہوں, اتنا زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. اور کرکٹ ایک ایسی چیز ہے, پوری قوم ساتھ ہوتی ہے اگر ہم جیتتے ہیں, اور بہت ہی غمگین ہوتی ہے ہم ہارتے ہیں. جو پرفارمنس رہی ہے وہ میرا خیال ہے ڈیزاسٹرس رہی ہے, اور اس کی جو میں سمجھتا ہوں بنیادی, میں فالو بہت اسٹرانگلی کرتا ہوں, ہر گیم کو کرتا ہوں, کرکٹ کو بھی کرتا ہوں. میرا خیال ہے ہماری سلیکشن جو تھی وہ بہت ہی خراب تھی, اور اس میں ایک سمپل چیز اگنور کر دی تھی. ہمارے ہر بالر جو ہے اگر آپ دیکھیں وہ T20 کا بالر ہے, جس میں 4 اوور کرنے ہوتے ہیں. وہ پچھلے 3 سال میں اس نے ون ڈے کتنے کھیلے ہوں گے, 3-4 ون ڈے کھیلے ہوں گے, جس میں 10 اوور کرانے پڑتے ہیں. تو 4 اوور کا بالر کو آپ نے 10 اوور کی بالنگ کے لیے ڈال دیا, جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ میں نے لائن اور لینتھ کیا مینٹین کرنی ہے. سو ایک تو یہ, اور اسی طرح سے بیٹنگ لائن اپ کہ جو پیس آپ نے رکھنی ہوتی ہے T20 میں, جتنی کمزور ٹیکنیکلی ٹیم ہوتی ہے اس کے لیے T20 میں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی, اس کی ٹیکنیکل مسٹیکس. لیکن ون ڈے میں 50 اوور میں جب آپ بیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کی ٹیکنیکل مسٹیکس سامنے کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جی, تو آئی تھنک لیٹس ہوپ کہ فار فیوچر پاکستان کے سلیکٹرز اور پاکستان کا بورڈ جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال کرے.